الدين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا ومولانا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. نفع معلوم قسمت میں بچھڑ جانا بھی ہوتا ہے، نفع معلوم قسمت میں بچھڑ جانا بھی ہوتا ہے، کھلے پھول جو کلیوں سے بگڑ جانا بھی ہوتا ہے۔ دوستو، جو آیت کریمہ پڑھی ہے مالک بدل کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین اس کا مقصد ترجمہ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان مقصود نہیں ہے، ثواب کی خاطر ثواب کی نیت سے آئے ہیں۔ اس محروم عالی علماء رحمان کی ارواح کو ثواب پیش کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حقیقت میں پتہ اس وقت چلتا ہے انسان کو جب ایک انسان کا ساتھی اس سے جدا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے قدر اس وقت ہمیں ہوتی ہے اس چیز کی جب وہ ہم سے جڑا ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ پہلے قدر ہم اس کی نہیں کر پاتے، قدر شان اس کی تب معلوم ہوتی ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ والدین تو ایسی نعمت ہے، اللہ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کلام کرنے کے لیے اردو پہ جاتے تھے تو بغیر جھجک کے اللہ سے ہم کلام ہوتے پانی کی نزول کی بارگاہ کے اندر کلام فرماتے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا نزول فرماتا۔ جب آپ کی والدہ مالکہ اس دنیا سے چلی گئی، اللہ کے قریب میں ارادہ کیا پانی کی بارگاہ کے اندر جاؤں اور ہم کلام ہو اس کی رحمت سے نوازا جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قریب آج ذرا سمجھ کر آنا۔ باری تعالیٰ روزانہ ہم کلام ہوتے ہیں، آپ سے میں ملاقات کرتا ہوں، میری اور آپ کی بات ہوتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج آپ کی ماں جو آپ کے پیچھے دعا کرنے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب تو گھر سے چلتا تھا تو تیری ماں تیری ہاتھ اٹھاتی تھی، باری تعالیٰ تیرا بیٹا ہے تیری بارگاہ کے اندر آ رہا ہے، تو میں اس کی دعا کے صدقے بغیر جھجک کے آپ کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ اور ذرا سمجھ کے آنا 40 دن پہلے رکھے صحابہ صاحب کے پابند بنے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قریب اگر تو وضو پہ آنا ہے 40 دن کے بعد روزے رکھنے کے بعد آج آپ میرا دیدار نہیں کرنا، میری تجلی کا دیدار نہیں کرنا، بلکہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ کے اندر قرآن مقدس ہے کہ اس عصا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے قریب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب عصا کی طرف دیکھا تو اپنے آپ کو تاب پہ نہ لا سکے کہ اللہ کے قریب کو اللہ رب العالمین نے نور کی جو تجلی تھی عصا پہ ڈالی، نہ کہ قریب کو دکھائی گئی بلکہ عصا کی طرف قرآن مقدس ہے۔ تو یارو ماں اور باپ کی شان اور قدر اس وقت انسان کو معلوم ہوتی ہے جب اس سے بچھڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مالک کی رضا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا مالک کی رضا نے کیا اس کی مخلوق نہیں ہے؟ یا ایھا الانسان، کیا انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں فرمایا؟ پیدا فرمایا ہے، بلکہ مالک کی رضا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے،
کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ادب طلب کرے نماز سے، اگر اور صبر، جو میں ان کو سزا دیتا ہوں، جو دکھ اور تکلیف دیتا ہوں، اس پہ اگر وہ صبر کرتے ہیں، میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوں۔ جو صبر کرنے والے ہیں، مالک کے نظر میں فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ یارو جن کے ساتھ مالک اور خالق ہو جائے، ان لوگ کو اور دنیا کی کیا ضرورت ہے، اور دنیا داروں کی کیا ضرورت ہے۔ ایک نماز کا فرمایا، نماز سے مدد طلب کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں مدد ملتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں، اس سے صبر کرتے ہیں تو مالک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یارو نماز بھی پڑھو اور صبر بھی کرو۔ ہر انسان نے جانا ہے، اس طرح علامہ صاحب نے ایک پڑھی ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ہر چیز نے بہت کرنے کا چکنا ہے، اور ہر چیز کو جس کو مالک نے پیدا کیا اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن جانے کے اندر مالک کے نظر نے یہ نہیں فرمایا کہ آج اس کی بنی ہے کل اس کی لسٹ نہیں بنا کے بھیجی، بلکہ اس کے پاس ہے لسٹ، جو مالک ہے اور خالق ہے اس کے پاس ہے لسٹ، ہماری آنے کی لسٹ جانے کے لیے ہے، جانے کی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج حاجی صاحب چلے گئے، کل ہم نے جانا ہے، اور آخرت کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ تین چیزیں کام آئیں گی، نیک عمل، صالح عمل، وہ ہمارے کام آئیں گے۔ نیک صالح اولاد جس کی تربیت ہم نے اچھی کی وہ ہمارے کام آئے گی، اور وہ علم جو ہم دنیا کے اندر کسی کو نفع دینے والا علم دے کر کے، یہ علم نہیں کہ خالی علم انبیاء کی میراث جو ہوئے، بلکہ کسی استاد نے کسی شاگرد کو اچھی تربیت کی، ہنر دیا، یہ بھی علم کی اطلاع ہے۔ اچھا ہنر دیا، نیکی کا راستہ دکھایا، جس کے حلال کمانے کی ترتیب دی، یہ بھی حلال کے رزق اندر کمانے کے اندر یہ بھی عبادت کا ثواب ہے۔ ایسے کام کر کے جائے، دنیا پیچھے مثال کے اندر ہے، جیسے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بندے ہو جائے، بندے کلندر نے بتا دیا ہمارے زمانے کے اندر جو ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت شکار رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھی، پھر سراج رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھی، اسی طرح پھر فرمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھی۔ اس پر فکر دور کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس دور کے اندر بندے مجاہد، بندے کلندر، حضرت خالد حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے کہ انہوں نے بتایا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان کو کیسے بلند کرنا ہے۔ اگرچہ دونوں ڈھنگوں سے مظلوم تھے ذہن، تو دنیا داروں نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، 1 کروڑ تقریباً 50-60 لاکھ آدمی اس کے جنازہ کے اندر شریک تھے۔ جب ایسی مثال قائم کر کے جائیں، اگر اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمان یہ کہیں کہ جانے والا بندے کلندر جانا تو ہے ہمیں، یارو آخرت کی تیاری کر کے جائیں، فکر آخرت لے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک کی نظر ہم سب کو فکر آخرت نصیب عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بہت اچھے آدمی تھے حاجی حیدر خان رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ 10-12 سال سے ہمارا بھی تعلق تھا ان کے ساتھ۔ میری تو خوش نصیبی ہے کہ بزرگ ہیں اور میں سری کا کام کرتا ہوں، میرے ساتھ ان کی محبت بھی تھی، کپڑے بھی اسے سلواتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بس دعا میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سلامتی سے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس مسجد کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو یہ مسجد بھی زیر تعمیر ہے، جیسے معمول کے مطابق یہاں چندہ کیا جاتا ہے مسجد کا زیر تعمیر کے لیے کہ جتنے لوگ آتے ہیں دور دراز سے یا
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہو جائے، یہ نہیں کہتے